بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ یہ ایک مقدس عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اندازی کے ذریعے کسی کو حج کروانا یا عمرے پر بھیجنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اندازی کی کئی شکلیں ہیں۔ بعض ایسی شکلیں ہیں جو بالکل جوا ہیں، حرام ہیں۔ ان کے طریقے سے، ان کے ذریعے سے اگر کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اور قرآن اندازی کی کچھ جائز شکلیں بھی ہیں، حلال شکلیں بھی ہیں۔ دیکھیں، قرآن اندازی کی جائز اور حلال شکل یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہے، ان کے 10 ممبر ہیں، یا اسی طرح ایک فیکٹری ہے، اس کا ایک مالک ہے یا اس کے 2-4 مالک ہوں، ان کے ماتحت کچھ کام کرنے والے لیبر ہوتی ہے، یا اسی طرح کسی کمیٹی کے ماتحت کام کرنے والے کچھ افراد ہیں۔ ان کمیٹی والوں نے یا فیکٹری کے مالک نے یا کسی بھی تنظیم کے مالک نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں 50 آدمی یا 20 آدمی یا 10 آدمی یا 30 آدمی چاہیے، جن کو ہم اپنی طرف سے حج کروانا چاہتے ہیں یا عمرہ کروانا چاہتے ہیں۔ ان سے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لیں اور ان کی قرآن اندازی کریں، بشرط کہ ان سے 1 روپیہ بھی نہ لیں، خرچ پیسہ اپنی طرف سے کریں۔ تو پھر جس کا بھی نام نکل آئے اس خوش نصیب کو عمرہ کروانا بھی جائز ہے اور اس خوش نصیب کو حج پر بھیجنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک صورت شکل ہے جو حلال اور جائز شکل ہے۔ اور قرآن اندازی کی دوسری جائز اور حلال شکل یہ ہے کہ اگر ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہوں یا ایک مارکیٹ کے 15-20 آدمی ہوں یا 10 آدمی ہوں، وہ مل کر یہ اعلان کریں آپس میں کہ ہم اکیلے حج پہ نہیں جا سکتے، مہنگائی کا دور ہے، یا ہم عمرہ نہیں کر سکتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر 50 ہزار روپے جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن اندازی کریں گے، تو جس کا نام نکل آئے گا اس کو ہم پیسے سارے دے دیں گے، وہ حج پہ چلا جائے گا یا عمرہ کرنے جائے گا۔ تو ان سب نے پیسے جمع کیے، تو جس کا نام نکل آیا سارے پیسے اس کو دے دیے، لیکن بعد میں بھی قرآن اندازی ہوگی، اس شخص کا نام تو نہیں ڈالا جائے گا، یعنی پرچی میں اس کا نام نہیں ہوگا، قرآن اندازی میں اس کا نام نہیں ہوگا، لیکن اس سے پیسے لیں گے۔ پھر اس کے بعد جس کا نام نکلے گا اس کو عمرے پر بھیج دیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری قرآن اندازی ہوگی، تو جو پہلے نکل چکے ہیں قرآن اندازی میں ان کا نام نہیں ہوگا لیکن ان سے پیسے لیں گے، تو پھر یہ دوسری شکل بھی قرآن اندازی کی حلال اور جائز شکل ہے۔ اور قرآن اندازی کی جو ناجائز شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ ہے، جیسے ہمارے زمانے میں کئی محفل نعت ہوتی ہے یا حسن قرات کی محفل ہوتی ہے یا عرس ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہر شخص یہاں پر 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے یا جتنے بھی وہ لکھ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر چندہ جمع ہوتا ہے۔ یہ بالکل غلط شکل ہے، اور ان سے یہ پیسے جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے، قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آتا ہے اس کو حج پر یا عمرہ پر بھیجتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، یہ جوئے کی شکل ہے اور جوا اسلام میں حرام ہے۔ اس طرح اگر کوئی قرآن اندازی کے ذریعے حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شکل جوئے کی ہے اور جوا اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے میں ایک قسم لاٹری کی بھی ہے، یاد رکھ لیں، جیسے جوا حرام ہے اسی طرح لاٹری بھی حرام ہے۔ یعنی جوا اور لاٹری ایک ہی چیز ہے۔ لاٹری میں بڑے بڑے انعامات کا لالچ دے کر لاکھ روپے کے ٹکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکل آتا ہے یا تو پیسے دیتے ہیں یا پھر کچھ انعامات دے دیتے ہیں، اس کے بعد سارے پیسے غرق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جوئے کی ایک قسم ہے، جوئے کی ایک شکل ہے، اور جوا اسلام میں حرام ہے۔ لاٹری کے ذریعے سے یا جوئے کے ذریعے سے حج کرنا حرام ہے، عمرہ کرنا بھی حرام ہے، لہذا لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، جس شخص نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے یا جس کو عمرہ کرنے کی خواہش ہے، وہ ان چکروں میں نہ پڑے، بلکہ وہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کشادہ کر دے گا، راستے کھول دے گا، جس کی وجہ سے وہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لے۔